والله لولا ضنك عيش صدعا وصبية أضحوا عراة جوعا ما بعته بملك کسرا اجمعا۔ ضنکن کے معنی ہوتے ہیں سخت تنگی، کڑا معاشی دباؤ، گھٹن والی غربت۔ عیش کے معنی زندگی، صدعا کے معنی پھاڑ دینا، توڑ دینا، چاک کر دینا، چیر دینا، شدت سے متاثر کرنا۔ یہاں مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی تنگی معاش نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ واللہ، خدا کی قسم، لولا صدعا، اگر توڑ کر نہ رکھ دیا ہوتا، ضنک عیش، زندگی کی سخت تنگی نے، واللہ لولا ضنک عیش صدعا، خدا کی قسم اگر زندگی کی سخت تنگی نے مجھے توڑ کر نہ رکھ دیا ہوتا، وصبیۃ، اور بچے نہ ہوتے، اضحوا، اضحا یضحی سے ہے، اس کے معنی ہونا، عراتن کے معنی ننگا، جوعا کے معنی بھوکا، اور اگر بچے ننگے بھوکے نہ ہو گئے ہوتے، ما بعتہ، تو میں اس کو نہیں بیچتا، یعنی اس غلام کو نہیں بیچتا، بملکی کسرا اجمع، کسرا کی پوری سلطنت کے بدلے، یعنی میری مجبوری ہے اس وجہ سے میں بیچ رہا ہوں، ورنہ اتنا کمال کا یہ غلام ہے کہ میں پورے کسرا یعنی ایرانی سلطنت کے بدلے بھی میں اس کو نہیں بیچتا۔ دیکھو ترجمہ، واللہ لولا ضنک عیش صدعا، خدا کی قسم اگر زندگی کی سخت تنگی نے مجھے توڑ کر نہ رکھ دیا ہوتا، وصبیۃ اضحوا عراۃ جوعا، اور اگر بچے ننگے اور بھوکے نہ ہو گئے ہوتے، ما بعتہ بملک کسرا اجمع، تو میں اسے کسرا کی پوری سلطنت کے بدلے بھی نہ بیچتا۔ قال فلما تأملت خلقه القويم وحسنه السميم خلته من ولدان جنة النعيم وقلت ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی حارث بن حمام نے کہا، یہاں قویم کے معنی متوازن معتدل ہے، اور سمیم خالص پختہ اور اصلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلما تأملت خلقه القویم، پھر جب میں نے اس غلام کی متوازن بناوٹ پر غور کیا، وحسنه السمیم، اور اس کے اصلی حسن و جمال پر غور کیا، خلته، تو میں نے خیال کیا، من ولدانی جنت النعیم، جنت نعیم کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا، خلتہ من ولدان جنت النعیم، تو میں نے اسے جنت نعیم کے غلمان میں سے ایک خیال کیا، وقلت، اور کہہ پڑا، اور بے اختیار کہہ پڑا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو بس ایک معزز فرشتہ ہے۔ قال فلما تأملت خلقه القویم وحسنه السمیم خلته من ولدان جنت النعیم وقلت ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ حارث بن حمام نے کہا، پھر جب میں نے اس غلام کی متوازن بناوٹ اور اس کے اصلی حسن و جمال پر غور کیا تو میں نے اسے جنت نعیم کے غلمان میں سے ایک خیال کیا، اور بے اختیار کہہ پڑا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو بس ایک معزز فرشتہ ہے۔ ثم استنطقته عن اسمه، استنطق یستنطق استنطاقا، کلام کرنا، پوچھنا، طلب کرنا، عن اسمه، اس کا نام۔ ثم استنطقته، پھر میں نے اس سے پوچھا، عن اسمه، اس کا نام۔ ثم استنطقته عن اسمه، پھر میں نے اس کا نام پوچھا۔ لا لرغبت فی علمہ، لا لرغبت، کسی خواہش کے وجہ سے نہیں، فی علمہ، اس کا نام جاننے کے سلسلے میں، ہا ضمیر کا مرجع اسم ہے، لا لرغبت فی علمہ، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کا نام جاننے کی کوئی خواہش تھی، بل لانظر این فصاحتہ من صباحتہ، بلکہ لانظر، تاکہ میں دیکھ لوں، اس لیے کہ میں دیکھ لوں، این، کہاں ہے، فصاحتہ، اس کی فصاحت، من صباحتہ، اس کی صباحت کے مقابلے میں، صباحتن کے معنی خوبصورتی، بل لانظر این فصاحتہ من صباحتہ، بلکہ اس لیے کہ دیکھوں اس کی فصاحت اس کی خوبصورتی کے مقابلے میں کہاں ہے، وکیف لہجتہ من بہجتہ، وکیف، اور کیسی ہے، لہجتہ، اس کی گفتگو، من بہجتہ، اس کی دلکشی کے اعتبار سے یا اس کی دلکشی کے مقابلے میں، بہجتن کے معنی خوشی، مسرت، چمک دمک، دلکشی، وکیف لہجتہ من بہجتہ، اور اس کی گفتگو اس کی دلکشی کے مقابلے میں کیسی ہے، فلم ینطق بحلوۃ ولا مرۃ، حلوتن کے معنی خوبصورت، پیاری، میٹھی یا دلکش، اور مرتن کے لفظی معنی ہوتے ہیں کڑوی،
یہاں پر اچھی اور بری بات کے معنی میں ہے۔ فلم ینطق تو اس نے نہ کہی یا اس نے نہیں بولا، بحلوتن کوئی اچھی بات، ولا مرتن اور کوئی کڑوی بات۔ فلم ینطق بحلوتن ولا مرتن تو اس نے نہ کوئی بھلی بات کی اور نہ ہی کوئی بری بات۔ ولا فاہا فوہۃ ابن امۃ ولا حرۃ، فوہہ فاہا کا مصدر ہے، اور نہ اس کے منہ سے کسی لونڈی کے بیٹے اور نہ ہی آزاد عورت کے بیٹے جیسی کوئی معیاری بات نکلی، اور نہ اس کے منہ سے کسی لونڈی کے بیٹے اور نہ ہی آزاد عورت کے بیٹے جیسی کوئی بات نکلی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے اس کا معیار متعین کی جائے۔ فضربت عنہ صفحا، ضرب یضرب ضربا، عن صلے کے ساتھ منہ پھیر لینا، اعراض کرنا، پہلو تہی کرنا۔ فضربت تو میں نے پہلو تہی اختیار کیا، عنہ اس سے، صفحا یعنی خوب اعراض کرنا، صفح یصفح کے معنی بھی اعراض کرنا ہی ہوتا ہے۔ فضربت عنہ صفحا تو میں نے اس سے مکمل پہلو تہی اختیار کر لی۔ وقلت له قبحا لعیک وشقحا، اور شقحا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقلت له اور میں نے اس سے کہا، قبحا یا قبحا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ قبحا قبوحہ سے مصدر ہے، یعنی قباحت، بدصورتی یا برائی، یہاں پر لعنت اور نفرت کے معنی میں ہے۔ عیون کے معنی چہرہ، وجہن کے معنی میں ہے، صورت، شکل، یا اس کے معنی وجود بھی ہوتے ہیں۔ شقحن بھی قبحن کے معنی میں ہے، شقحن بھی قبحن کے ہی معنی میں ہے۔ بعض لغویوں کے مطابق یہ کھجور کے کھوشے بسر کے اس مرحلے سے ماخوذ ہے جو وہ سبز سے سرخ یا زرد ہو کر گدلے اور بدصورت ہونے لگتا ہے، اس لیے یہ قبح کی تاکید کرتا ہے۔ وقلت له اور میں نے اس سے کہا، قبحن لعنت ہو، ملامت ہو، لعیک تیرے اس چہرے پر، وشقحن اور تجھ سے دوری ہو۔ وقلت له قبحا لعیک وشقحا تیرے اس چہرے پر لعنت ہو اور تجھ سے دوری ہو۔ فغار فی الضحک وانجد، فغارہ غارہ کے معنی زمین کے نشیب میں جانا، اور انجدہ کے معنی زمین کے بلند حصے کی طرف آنا، یعنی ہنسی میں سر کو اوپر نیچے کرنا۔ غار فی الضحک ہے، اس کے معنی ہنسی میں ڈوب جانا، یعنی وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ وہ انجدہ اور بلند آواز سے ہنسا۔ غارہ اور انجدہ دونوں کا تعلق فی الضحک سے ہے، یعنی بلند آواز سے ہنسنا اور ہنسی میں ڈوب جانا، یعنی لوٹ پوٹ ہو جانا۔ فغار فی الضحک وانجدہ تو وہ ہنسنے میں ڈوب گیا اور بلند آواز سے ہنسا۔ ثم انغض رأسہ الی وانشد، انغض ینغض انغاظا تعجب یا مذاق کے طور پر سر کو حرکت دینا۔ یہ حرکت استہزاء یا مذاق کے طور پر تعجب ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ پس وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے آپ کی طرف اپنے سر کو ہلا دیں گے۔ ثم انغض رأسہ پھر اس نے اپنے سر کو ہلایا، الیہ میری طرف، وانشد اور شعر پڑھا۔ ثم انغض رأسہ الیہ وانشد پھر اس نے میری طرف سر کو حرکت دی اور شعر پڑھا۔ یا من تلہب غیظہ اذ لم ابح بسمی لہ ما ہکذا من ینصف، یا من اے وہ شخص، تلہب غیظہ جس کا غصہ بھڑک اٹھا، اذ لم ابح کیونکہ ظاہر نہیں کیا میں نے، باسمی اپنا نام، لہو اس کو، ما ہکذا من تو وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، من ینصف جو شخص انصاف کرے۔ یا من تلہب غیظہ اذ لم ابح بسمی لہ ما ہکذا من ینصف اے وہ شخص جس کا غصہ بھڑک اٹھا کیونکہ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا، انصاف کرنے والا اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کان لا یرضیک الا کشفہ فاسخ لہ انا یوسف انا یوسف، ان کان لا یرضیک اگر تجھے پسند نہیں آتا ہے، الا کشفہ مگر اس کا ظاہر کرنا۔ کس کا ظاہر کرنا؟ ہا ضمیر کا مرجع اسم ہے، یعنی نام کا ظاہر کرنا۔ یہاں نفی مل کر اس بات ہو جائے گا تو اس بات کا ترجمہ کریں گے، ان کان لا یرضیک الا کشفہ اگر تجھے نام کا ظاہر کرنا ہی پسند ہے، فاسخ لہ اساخ یسیخ اساختن سے فعل امر ہے، دھیان سے کسی بات کو سننا، توجہ سے سننا۔ فاسخ لہ تو دھیان سے سن، انا یوسف میں یوسف ہوں، انا یوسف میں یوسف ہوں۔ ان کان لا یرضیک الا کشفہ فاسخ لہ انا یوسف انا یوسف اگر تجھے نام کا ظاہر کرنا ہی پسند ہے تو دھیان سے سن، میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ وَلَقَدْ كَشَفْتُ لَكَ الْغِطَاءَ فَإِن تَكُنْ فَطِنًا عَرَفْتَ وَلَا إِخَالُكَ تَعْرِفُ
وَلَقَدْ كَشَفْتُ اور میں نے اٹھایا، کھولا، چاک کر دیا، ظاہر کیا، لَکَ تمہارے لیے، الغطاء پردہ، فَإِن تَكُن فَطِنًا پس اگر تو سمجھدار ہے، فطن کے معنی سمجھدار، عقل مند، عرفت تو تو جان لے گا، ولا اخالک اور میں نہیں سمجھتا ہوں اور میں خیال نہیں کرتا ہوں، خال یا خالو سے واحد متکلم قاعدے کے مطابق اخالو ہونا چاہیے، مگر زیر کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر اور فصیح ہے، اس لیے اخالو پڑھیں گے، اخالو نہیں پڑھیں گے، ولا اخالک تعرف اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تو پہچان سکے گا، عرف یعرف جاننا پہچاننا، وَلَقَدْ كَشَفْتُ لَكَ الْغِطَاءَ فَإِن تَكُنْ فَطِنًا عَرَفْتَ وَلَا إِخَالُكَ تَعْرِفُ میں نے تیرے لیے پردہ اٹھا دیا ہے، پس اگر تو سمجھدار ہے تو پہچان لے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ تو پہچان سکے گا۔ قال فسر عتبی بشعرہ قال راوی نے کہا فسر سر یسری تسریتاً غم کو دور کرنا، بے چینی ختم کرنا یا دل کو بہلانا، یا کسی کے دکھ یا ناراضگی کی شدت کو کم کر دینا، اور عتبن کے معنی ناراضگی، گلہ شکوہ یا ملال، اور اس میں یا ضمیر متکلم ہے۔ قال فسرا تو راوی نے کہا اس نے دور کر دیا، عتبی میرے غصے کو، بشعرہ اپنے شعر کے ذریعے سے۔ قال فسرا عتبی بشعرہ فرمایا پس اس نے اپنے شعر کے ذریعے میری ناراضگی یا میرا غم دور کر دیا۔ وَاسْتَبَا لُبِّ بِسِحْرِهِ استبا یستبی استباءً قیدی بنا لینا، اسیر کر لینا، لبن جمع الباب ہر چیز کے خاص حصے کو کہتے ہیں، اس سے مراد عقل دل بھی لیا جاتا ہے، سحر کے معنی جادو، وَاسْتَبَا اور اسیر کر لیا، لبی میرے دل کو، بسحرہ اپنے جادو سے، وَاسْتَبَا لُبِّ بِسِحْرِهِ اور اس نے اپنے جادو سے میری عقل کو قید کر لیا، یعنی اس نے اپنے کلام کے جادو کے ذریعے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حتیٰ شدہت عن التحقیق شدہ کے معنی حیران رہنا، ہکا بکا رہ جانا، دنگ رہ جانا، اور شدہ عن کے معنی غافل رہ جانا۔ حتیٰ شدہت عن التحقیق حتیٰ کہ میں غافل رہ گیا، عن التحقیق تحقیق سے، یعنی اس کی حقیقت کی تحقیق کرنے سے میں غافل رہ گیا۔ حتیٰ شدہت عن التحقیق یہاں تک کہ میں اس کی حقیقت کی تحقیق سے غافل رہ گیا۔ وَأُنْسِيتُ قِصَّةَ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ وَأُنْسِيتُ اور میں بھول گیا، قصۃ یوسف الصدیقی حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے قصے کو، وَأُنْسِيتُ قِصَّةَ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ اور میں حضرت یوسف الصدیق علیہ السلام کے قصے کو بھی بھول گیا، یعنی اس کے کلام کی مٹھاس اور جادو میں اس طرح کھو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مشہور و خوبصورت قصے کو بھی بھول گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ إِلَّا مُسَاوَمَةَ مَوْلَاهُ فِيهِ وَاسْتِطْلَاعَ طِلْعِ الثَّمَنِ لِأُوفِيَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، الا سوائے مساومہ تکرار کرنے کے، ساوم یساوم مساومتن کے معنی تکرار کرنا، مولا ہو اس کے مالک سے، فی ہی اس کے سلسلے میں، کس کے سلسلے میں؟ یعنی اس کی قیمت کے سلسلے میں، واستطلاع استطلاع یستطلع استطلاعاً جاننے کی کوشش کرنا، معلوم کرنا، خبر لینا یا ٹٹولنا، واستطلاع طلع الثمن لأوفیہ یہ جملہ عطف ہے، واستطلاع سوائے جاننے کی کوشش کرنے کے، کیا جاننے کی کوشش کرنے کے؟ طلع الثمن قیمت کی حقیقت، طلعن کے معنی حقیقت، اصل مقدار یا پوشیدہ، اور طلعن کے معنی قیمت بھی ہوتا ہے، طلع الثمن یعنی قیمت کی حقیقت یا قدر و قیمت، لأوفیہ تاکہ اسے ادا کر دوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ إِلَّا مُسَاوَمَةَ مَوْلَاهُ فِيهِ وَاسْتِطْلَاعَ طِلْعِ الثَّمَنِ لِأُوفِيَهُ اور میرا کوئی مقصد نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کے مالک سے اس کی قیمت کے سلسلے میں تکرار کروں اور قیمت کی حقیقت معلوم کروں تاکہ اسے ادا کر دوں۔ وَكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّهُ سَيَنْظُرُ شَزْرًا إِلَيَّ وَيُغْلِي السَّيْمَةَ عَلَيَّ وَكُنْتُ أَحْسَبُ اور میرا خیال تھا، میرا گمان تھا، حسیبہ سمیہ سے بھی آتا ہے، وَكُنْتُ أَحْسَبُ اور میرا خیال تھا، انہو کہ وہ یعنی وہ مالک، سینظر عن قریب دیکھے گا، شزرن ترچھی نگاہ سے، نظر
شزرن صلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غصے یا اعراض کی وجہ سے آنکھ کے گوشے سے دیکھنا، یعنی ترچھی نظر سے دیکھنا، الیہ میری طرف، ویغلی اغلا یغلی اغلاً کے معنی بڑھا دینا، قیمت بڑھا دینا، زیادہ کر دینا، ویغلی اور بڑھا دے گا، سیمت ان کے معنی قیمت، ویغلی السیمت اور قیمت بڑھا دے گا، علیہ مجھ پر، وکنت احسب انہ سینظر شزرا الی ویغلی السیمت علیہ، میرا خیال تھا کہ وہ مالک میری طرف غصے یعنی ترچھی نظر سے دیکھے گا اور مجھ پر قیمت بڑھا دے گا۔ فما حلق الی حیث حلقت ولا اعتلق بما به اعتلقت، حلق یحلق تحلیقا دارا اور حما کے معنی میں یعنی گھومنا اور منڈلانا، فما حلق مگر اس نے پرواز نہ کی، الی حیث وہاں جہاں، حلقت میں نے پرواز کی تھی، یعنی اس نے اتنی قیمت نہ مانگی جتنی میں نے سوچی تھی، ولا اعتلق بما به اعتلقت، اعتلق یعتلق اعتلاقاً کے معنی لپٹنا، ولا اعتلق بما به اور نہ ہی وہ اس بات سے اس خیال سے لپٹا جس سے میں لپٹا ہوا تھا، مطلب جو میرے خیال میں تھا بات اس کے قریب بھی نہ بھٹکی۔ لفظی ترجمہ ہوگا مگر اس نے وہاں پرواز نہ کی جہاں میں نے پرواز کی تھی، لفظی ترجمہ ہوگا مگر اس نے وہاں پرواز نہ کی جہاں میں نے پرواز کی تھی اور نہ ہی وہ اس خیال سے لپٹا جس میں میں لپٹا ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنی قیمت نہ مانگی جتنی میں نے سوچی تھی۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کے خیال میں کوئی اور بات ہو، بڑی بات ہو اور سامنے والا ڈیمانڈ چھوٹی کرے، تب ایسی بات کہتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں کھودا پہاڑ اور نکلی چوہیا۔ فما حلق الی حیث حلقت ولا اعتلق بما به اعتلقت، مگر اس نے وہاں پرواز نہ کی جہاں میں نے پرواز کی تھی اور نہ ہی وہ اس خیال سے لپٹا جس سے میں لپٹا ہوا تھا، یعنی اس نے اتنی قیمت نہ مانگی جتنی میں نے سوچ رکھی تھی۔ بل قال بلکہ اس نے کہا، ان الغلام اذا نزر ثمنه وخفت مؤنه تبرک به مولاه والتحف علیہ هواه، ان الغلام بے شک غلام، اذا نزر، نزر باب کرومہ سے ہے جس کا مطلب ہے کم ہونا یا قلیل ہونا، اذا نزر جب کم ہو، ثمنه اس کی قیمت، کس کی قیمت؟ ہا ضمیر کا مرجع غلام ہے یعنی غلام کی قیمت، بے شک جب غلام کی قیمت کم ہو، وخفت مؤنہ اور اس کے اخراجات ہلکے ہو، مؤنتن کی جمع مؤن جس کے معنی ہے اخراجات، بوجھ، شدت اور سختی کے ہیں، تبرک بہ مولاہ، تبرک یا تبرک تبرکن کے معنی برکت پانا، برکت حاصل کرنا، تبرک بہ مولاہ تو اس کے ذریعے اس کا مالک برکت پاتا ہے، برکت حاصل کرتا ہے، والتحف، التحف یلتحف التحافن کے معنی لپٹ جانا، ڈھانپ لینا یا چھا جانا، اشتمل کے معنی میں، والتحف اور چھا جاتی ہے، علیہ اس پر، ہواہ اس کی محبت، اس کی خواہش، ان الغلام اذا نزر ثمنه وخفت مؤنه تبرک به مولاه والتحف علیہ ہواہ، بے شک غلام کی جب قیمت کم ہو اور اس کے اخراجات ہلکے ہو تو اس کا مالک اس سے برکت پاتا ہے اور اس کی محبت اس پر چھا جاتی ہے۔ وَإِنِّي لَأُوثِرَ تَحْبِيبَ هَذَا الْغُلَامِ إِلَيْكَ بِأَنْ أُخَفِّفَ ثَمَنَهُ عَلَيْكَ، وَإِنِّي لَأُوثِرَ، آثر یوثر ایثارن کے معنی ترجیح دینا یا چاہنا، وَإِنِّي لَأُوثِرَ اور میں ترجیح دیتا ہوں یا اور میں یہ چاہتا ہوں، تحبیبہ محبوب بنا دو، حبب یحبب تحبیباً کے معنی محبوب بنانا، پسندیدہ بنانا، تحبیبہ ھذا الغلامی اس غلام کو، یعنی اس غلام کو محبوب بنا دو، الیک تمہارا، وانی لأوثر تحبیب ھذا الغلام الیک اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس غلام کو تمہارا محبوب بنا دوں، بأن بئی طور کی یا اس طرح کے، اخففا خفف یخفف تخفیفاً کے معنی کم کر دینا، ہلکا کر دینا، اخففا میں ہلکی کر دوں، ثمنہ اس کی قیمت، علیک
آپ پر، تم پر، بِأَنْ أُخَفِّفَ ثَمَنَهُ عَلَيْكَ، اس طرح کہ تم پر اس کی قیمت ہلکی کر دوں. وَإِنِّي لَأُوثِرُ تَحْبِيبَ هَذَا الْغُلَامِ إِلَيْكَ بِأَنْ أُخَفِّفَ ثَمَنَهُ عَلَيْكَ، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس غلام کو تمہارا محبوب بنا دوں، اس طرح کہ تم پر اس کی قیمت ہلکی کر دوں. فَزِن 200 درہم إِن شِئْتَ وَاشْكُرْ لِي مَا حَيِّيتَ یا ما حَيِّيتُ، دونوں امکان ہیں. فَزِن وزن یزین سے زن فعل امر ہے. فَزِن پس تولو، 200 درہم 200 درہم، ان شئت اگر تم چاہو، وشکر لی اور میرا شکر ادا کرو، ما حییت، حی یحیی باب سمیع، حیاتن حیوانا زندہ رہنا، جب تک تم زندہ رہو، یا ما حییت جب تک میں زندہ رہوں، لیکن حییتا کہنا زیادہ مناسب ہے، یعنی جب تک تو زندہ رہے تب تک میرا شکر ادا کرو. فَزِن 200 درہم إِن شِئْتَ وَاشْكُرْ لِي مَا حَيِّيتَ، پس اگر چاہو تو 200 درہم تولو یعنی ادا کرو، اور جب تک زندہ رہو میرا شکر ادا کرو. فنقضته المبلغ في الحال كما ينقض في الرخيص الحلال ولم يخطر لي ببال أن كل مرخص غال. فنقضته، چنانچہ میں نے اسے نقد ادا کر دی. مبلغ کے لفظی معنی پہنچنے کی جگہ، انتہا یا حد، اور ایک معنی ہوتا ہے رقم کے یا کوئی بھی متعین شدہ مقدار کے. یہاں پہ رقم ہی مراد ہے. چنانچہ میں نے اسے وہ رقم ادا کر دی، فی الحال اسی وقت، حال ہی میں، کما ینقض جیسا کہ نقد ادا کی جاتی ہے، فی الرخیصی سستی چیز کے لیے، الحلالی یا حلال چیز کے لیے، سستی اور حلال چیز کے لیے جس طرح سے نقد ادا کی جاتی ہے اسی طرح میں نے اسی وقت وہ رقم اسے ادا کر دی. وَلَمْ يَخْطُرْ لِي بِبَالٍ، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی. خطر یخطر کے معنی گزرنا اور بال کے معنی دل و دماغ، ذہن، حال. ولم یخطر اور نہ گزرا، لی میرے، ببال ذہن میں. مرخص بمعنی سستی چیز، اس کا ایک مطلب اجازت یافتہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سستی چیز ہے. غال مہنگی ہو سکتی ہے، اصل ہے غالی. فنقضته المبلغ في الحال كما ينقض في الرخيص الحلال ولم يخطر لي ببال أن كل مرخص غال. چنانچہ میں نے اسے وہ رقم اسی وقت نقد ادا کر دی جیسے کسی سستی اور حلال چیز کے لیے نقد دیا جاتا ہے، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہ آیا کہ ہر سستی چیز آخر کار مہنگی پڑتی ہے. یعنی سستی چیز آخر کار مہنگی پڑتی ہے سے مطلب یہ ہے کہ ہم سامان تو سستی سمجھ کے لیتے ہیں لیکن فائدہ کی جگہ کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے. فلما تحققت الصفقة وحقت الفرقة حملت عين الغلام ولا همول دمع الغمام. فلما تحقق يتحقق تحققا کے معنی محقق ہونا، پکا ہو جانا. صفقتن کے معنی خرید و فروخت کا سودا. فلما تحققت الصفقة، پھر جب سودا پکا ہو گیا، وحقت الفرقۃ اور جدائی کا وقت آ گیا. حمل یحمل یا حمل یحمل، ضرب نصر دونوں سے آتا ہے، مصدر ہے حملن، حملانن و حمولن، تینوں مصدر آتے ہیں. حملت عین الغلام، تو غلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. حمل کے معنی آنکھوں کا آنسوؤں سے لبریز ہو کر بہہ پڑنا. ولا حمول اور نہیں ہے بہہ پڑنا، دمع الغمام بادلوں کا آنسو. تو بادل کا آنسو تھوڑی ہوتا ہے، یعنی بادل کا برسنا. لفظی ترجمہ کریں گے تو بادل کے آنسو کا بہہ پڑنا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی غلام کے دونوں آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ پڑے کہ بادلوں کا برسنا اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھا. فلما تحققت الصفقة وحقت الفرقة حملت عين الغلام ولا حمول دمع الغمام. پھر جب سودا پکا ہو گیا اور جدائی کا وقت آ پہنچا تو غلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ بادلوں کا برسنا کچھ بھی نہ تھا. ثم اقبل على صاحبه وقال،
پھر وہ اپنے مالک کی طرف یعنی سابقہ مالک کی طرف متوجہ ہوا اور کہا لحاق اللہ المثلی یباع لکی ما تشبع الکرش الجیاع۔ لحاق قبح اور لحنہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، تجھ پر قباحت ہو، تجھ پر لعنت ہو۔ لحاق اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، ہل مثلی، کیا میری طرح، یباع بیچا جاتا ہے، یعنی میری طرح ہونہار بچے بھی بیچے جاتے ہیں، لکی ما تاکہ، تشبع شکم سیر ہو سکے، الکرش کرشن جمع اکراش و کروش اوجھڑی پیٹ، اس سے مراد اہل و عیال بھی لیا جاتا ہے، جیاعن بھوکے، لکی ما تشبع تاکہ شکم سیر ہو سکے، کرش الجیاع بھوکے اہل و عیال تاکہ ان کے بھوکے اہل و عیال شکم سیر ہو سکے جو کبھی شکم سیر ہوتے ہی نہیں۔ لحاق اللہ المثلی یباع لکی ما تشبع الکرش الجیاع۔ اللہ تجھے غارت کرے، کیا مجھ جیسا ہونہار بھی بیچا جاتا ہے تاکہ ان کے بھوکے اہل و عیال شکم سیر ہو سکے۔ وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ أَنِّي أُكَلَّفُ خُطَّةً لَا تُسْتَطَاعُ۔ وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ، شرعۃ جمع شیرع و شرع و شراع، اس کے معنی ہوتے ہیں دستور قانون، لفظی معنی سیدھا راستہ یا وہ راستہ جو پانی کی طرف جائے۔ خطۃ جمع خطۃ، اس کے کئی معنی ہیں، یہاں مراد ہے کام۔ وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ، اور کیا انصاف کی شریعت میں ہے، انصاف کے قانون میں ہے، یعنی کیا انصاف کے قانون میں ایسی بات جائز ہے، انی کہ میں، اکلف تکلیف دیا جاؤں یا مکلف بنایا جاؤں، مکلف ٹھہرایا جاؤں، خطتاً ایسے کام کا، لا تستطاع جس کی تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، یعنی ایسی مصیبت کا بوجھ مجھ پر لاد رہے ہو جس کی تم خود استطاعت نہیں رکھتے، کیا شریعت میں ایسی بات جائز ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ أَنِّي أُكَلَّفُ خُطَّةً لَا تُسْتَطَاعُ، اور کیا انصاف کی شریعت میں یہ جائز ہے کہ میں ایسے کام کا مکلف ٹھہرایا جاؤں جس کی تم استطاعت نہیں رکھتے۔ وَأَنْ أُبْلَى بِرَوْعٍ بَعْدَ رَوْعٍ وَمِثْلِ حِينَ يُبْلَى لَا يُرَاعُ۔ راعا سے روعن، اس کے معنی خوف، ڈر یا ڈرانے کے معنی میں ہے۔ وَأَنْ أُبْلَى آزمائش میں ڈالا جانا یا آزمانا۔ وَأَنْ أُبْلَى اور یہ کہ میں ڈالا جاؤں یا آزمایا جاؤں، بِرَوْعٍ خوف میں، ڈر میں، بعد روعٍ ڈر کے بعد، یعنی ایک کے بعد دوسرے خوف میں یا دوسرے صدمے میں ڈالا جاؤں، اور یہ کہ میں ایک کے بعد دوسرے خوف میں ڈالا جاؤں۔ وَمِثْلِی واو یہاں حالیہ ہے، اس حال میں کی یا حالہ کی، مثلی مجھ جیسے کو، حینا اس وقت جب، یبلا آزمایا جاتا ہے، لا یراع تو اسے ڈرایا نہیں جاتا، یعنی تم لوگوں کو مجھ پر رحم کرنا چاہیے۔ وَأَنْ أُبْلَى بِرَوْعٍ بَعْدَ رَوْعٍ وَمِثْلِ حِينَ يُبْلَى لَا يُرَاعُ، اور یہ کہ میں ایک کے بعد دوسرے خوف میں ڈالا جاؤں، حالانکہ مجھ جیسے کو جب آزمایا جائے تو اسے ڈرایا نہیں جاتا۔ اس کا تعلق بھی پیچھے سے ہے، یعنی کیا انصاف کی شریعت میں، انصاف کے قانون میں یہ بات جائز ہے کہ مجھے ایک کے بعد دوسرے خوف میں ڈالا جائے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے آزما رہے ہو تو کم سے کم ڈراؤ تو مت، یعنی مجھ پر تم لوگوں کو رحم کرنا چاہیے۔